وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سب سے پہلے آپ تمام عزاداروں کی خدمت میں ہم معذرت پیش کرتے ہیں کہ چونکہ دوائیاں استعمال کی ہیں، بہرحال آپ جانتے تھے کہ کل گلا بہت زیادہ شدید خراب تھا، آج بھی بہت بہتر تو نہیں لیکن ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے کچھ بہتر ہوا ہے، اس لیے بنودگی میں نیند میں چلے گئے تھے اور جب بہت کم وقت باقی رہا اس وقت ہماری آنکھ کھلی، اس لیے آنے میں تاخیر ہو گئی. انشاءاللہ آپ سب معاف فرمائیں گے اور آپ کا جو حق ضائع ہوا ہے اسے حلال فرمائیں گے. درود پڑھ دیجیے محمد و ایسا کرام قدر کرتی گفتگو میں بات یہاں پر آ کے رکی تھی کہ بچہ جو 7 برس تک کا ہو اسے آزاد چھوڑ دیا جائے، وہ بادشاہ ہے. آزاد چھوڑنے کا یقیناً یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے گھر سے باہر جانے کے لیے اس طرح سے چھوڑ دیا جائے کہ وہ جو کچھ کرتا رہے، بلکہ آزاد چھوڑنا بھی اس کا ایک پلاننگ کے تحت ہو. یعنی وہ بچہ سمجھ رہا ہو کہ میں آزاد ہوں، لیکن آپ جانتے ہو کہ میری نظر ابھی بھی اسی پر ہے، مجھے ابھی بھی اس کی اصلاح کرنی ہے، اور میں نے جو پلان اور جو میں نے منصوبہ سوچا ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے وہ پروان چڑھے گا تو زمانے کے امام کی سپاہیوں میں شامل ہو سکے گا. تو بچے کو اس طریقے سے کہ وہ محسوس کرے کہ میں بادشاہ ہوں، وہ محسوس کرے کہ میرا بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے، وہ محسوس کرے کہ میں آزاد ہوں، لیکن بہرحال ہمیں اس ایک دائرے کے اندر آزادی دینی ہے. اس میں چند باتیں کل کی گفتگو میں اس کی تھی، جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے ایک خلاصہ ہو جائے گا کہ وہ بچہ جو 7 برس تک کا ہو اسے کھیلنے دیا جائے، بلکہ مستحب قرار دیا گیا ہے کہ وہ کھیلے. دوسری بات یہ کہ بچے سے شدید محبت کی جائے. اگر ان ایام میں اسے محبت مل گئی تو پھر وہ دنیا والوں کی محبت کا محتاج نہیں ہوگا. پھر ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے. اس پیریڈ میں اسے شدید محبت کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے تیسرا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اس پیریڈ کے اندر اس بچے کو احترام کی بھی ضرورت ہے. اس کی شخصیت بن جائے کہ لوگ واقعی میری عزت کرنے والے ہیں، احترام کرنے والے ہیں، اور جب اس کے اندر عزت نفس پیدا ہوگی تو خود بخود وہ گناہوں سے بچنے والا، گناہ اس کے نزدیک پست ہو جائیں گے. یہ وہ بچہ ہے جو 7 برس تک کا ہے. کل کی گفتگو میں وعدہ ہی کیا تھا کہ انشاءاللہ 7 سے 14 برس تک کا جو بچہ ہے اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہماری پلاننگ کیا ہونی چاہیے. صرف اس کے اندر ایک چیز کی تبدیلی ہے اور باقی کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو باقی رہتی ہیں اور کچھ چیزوں کا اضافہ کرنا ہے. 7 سال جو اب آنے والے ہیں اس کے بارے میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں الولد سید 7 سنین، بچہ 7 سال تک بادشاہ ہے. وعبد 7 سنین، اور پھر جب بچہ 7 سال گزارتا ہے، 7 سے 14 سال، یہ وہ پیریڈ ہے جب وہ تمہارا غلام ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بچے کے اندر وہ عادت ہمیں ڈیولپ کرنی ہے کہ بیٹا جو میں نے کہا ہے اس پر تمہیں عمل کر کے دکھانا ہے، جو تمہاری ماں نے کہا ہے اس کی تمہیں اطاعت کرنی ہے. اور یہ دونوں جنبے انسان کی شخصیت میں ہونا چاہیے. آپ نے بعض بڑوں کو یہ دیکھا ہوگا
بعض بڑے ایسے ہوتے ہیں جو شروع کے جو 7 سال ملنے چاہیے وہ نہیں ملتے انہیں. یہ جو شروع کے 7 سال ہیں اس میں جب وہ بادشاہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسے جو کرنا ہے کرنے دو، اسے خود اپنی خواہشات کو بنانے دو، ابھارنے دو، اسے خود فیصلہ کرنے دو. تو بعض بڑے ایسے ہوتے ہیں، جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثال کے طور پر میں یہ موبائل خریدنا چاہتا ہوں، میں ایک گاڑی خریدنا چاہتا ہوں، میں مکان خریدنا چاہتا ہوں، بھائی آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ مجھے خریدنا چاہیے نہیں خریدنا چاہیے؟ تو سامنے سے وہ جواب دیتے ہیں میرا کوئی مشورہ نہیں ہے، تمہیں جو کرنا ہے کرو. میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، میں تمہیں کوئی بات نہیں بتا سکتا، تمہیں جو کرنا ہے کرو. تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو 7 سال شروع کے ملنے چاہیے جس میں انسان اپنا فیصلہ خود کرنے والا ہو، اسے وہ 7 سال نہیں ملے ہوتے. اور بعض اس کے برعکس ہوتے ہیں جو 7 سے 14 سال ملنے چاہیے جس میں بچہ اطاعت کرنے والا ہو، بات ماننے والا ہو. جب بڑے ہو کر مثال کے طور پر کچھ قوانین کی پابندی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، چاہے وہ شرعی ہو چاہے وہ ملکی ہو، قوانین کی پابندی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو وہ بڑے ہونے کے بعد بھی کہتے ہیں بھائی ہمیں قانون وانون سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں تو اپنا ہی جو سمجھ میں آتی ہے بات اسی طریقے سے چل رہا ہے. چاہے وہ ڈرائیونگ کی بات ہو، چاہے وہ گھر کے اندر کی بات ہو، چاہے وہ شریعت کے قوانین کی بات ہو. تو کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس ایکسٹریم پر ہوتے ہیں، کچھ اس ایکسٹریم پر ہوتے ہیں. دونوں طبیعت انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے، اس کو اعتدال دینا ہے جو ائمہ کرام نے سکھایا ہے. دونوں جنبے ہونے چاہیے. انسان فیصلہ بھی کرنا جانتا ہو، بادشاہت کی طرح جس طرح سے بادشاہ فیصلہ کرتے وہ بھی جانتا ہو، اور غلاموں کی طرح اطاعت کرنا بھی جانتا ہو. بس فرق یہ ہے کہ دونوں جگہوں پر یہ جانتا ہو کہ کہاں مجھے بادشاہوں کی طرح فیصلہ کرنا ہے اور کہاں میرے آقاؤں کا حکم آ گیا ہے لہٰذا مجھے اطاعت کرنی ہے. درود پڑھ دیجیے گا محمد اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے ان 7 سالوں میں جو ابتدائی ہیں اور وہ 7 سال جو درمیانی ہیں، کہ اس میں اس کی عادت یہ ڈیولپ ہونی چاہیے اور ماں باپ کی بات ماننی ہے. معاشرہ بھی جب بعد میں ہمیں حکم دے یا شریعت ہمیں حکم دے تو اس میں ہمیں قوانین پر عمل کرنا ہے. یہ پیریڈ ہے اب اس کی اطاعت کا پیریڈ. ایک یہ فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ اس پیریڈ میں بہرحال اب بچہ بڑا ہو رہا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو رہی ہے. اور پوری دنیا میں آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیے، عام طور پر جب بچوں کی اسٹڈیز شروع کی جاتی ہے تو بہت کم بھی اگر شروع کی جائے تو 5 سال میں 6 سال میں، ورنہ عام طور پر 6 سے 7 سال میں بچے کو پڑھانا شروع کیا جاتا ہے. یہ تعلیم کا پیریڈ ہے، یہ علم حاصل کرنے کا پیریڈ ہے. اب بچے کو بزی رکھنا ہے تو تعلیم میں بزی رکھنا ہے، یہ ضروری ہے، ذمہ داری ہے. دوسرے سرکار حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے جہاں پر دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، لیکن بچوں کا سن و سال یہ بتا رہا ہے کہ ابھی انہیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے تھی. اب کھیلنے کا وقت ایسے ایسے ختم ہوتا جا رہا ہے، اسے تعلیم حاصل کرنی چاہیے. لہٰذا وہاں پر تشریف لائے اور ایک مختصر سا جملہ شاہ فرمایا کہ ایھا الصبیان، ظاہر یہ جملے ہیں، فرمایا کہ انکم صغار قوم ویوشک ان تکونوا کبار قوم آخرین فتعلموا العلم. فرمایا کہ تم ابھی قوم کے چھوٹے بچے ہو، لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد تم بڑے ہو جاؤ گے اور تمہارے پیچھے جو لوگ آنے والے ہیں وہ تمہارے بچے ہوں گے. لہٰذا ابھی سے تعلیم حاصل کرنا شروع کرو. اور پھر آگے بیان فرماتے ہیں، دیکھو وہ پرانا زمانہ ہے اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ کسی کلاس میں جائے اور حفظ کر لے مطالب کو، تو اس کا حافظہ اگر مضبوط ہے تو وہ حفظ کرے، یاد کرے. لیکن اگر حافظہ مضبوط نہیں بھی ہے تو اپنے ساتھ قلم و دوات لے کر جائے اور وہ لکھے ان باتوں کو جو استاد بتا رہا ہے، اسے لکھے، یاد کرے اور گھر میں آ کر اس کو دہرائے، اس کی تکرار کرے. یہ سرکار امام حسن مصطفیٰ نے اسی وقت سے تعلیم دی ہے.
کاش یہ تعلیم پہلے ہی ملی ہوتی تو وہ لوگ جو قلم و دوات نہیں دے رہے تھے تو یہ بچپن میں تعلیم ملی ہوتی ہے تو پھر بڑے ہونے کے بعد بھی آدمی علم سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ وہ موقع ہے کہ جب اب دوسری بات عرض کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اس بچے کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ وہ تعلیم حاصل کرنے والا ہو, علم حاصل کرنے والا ہو. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شخص آیا اور بازار کوئی نوجوان ہوگا. نبی اکرم بڑے خوش ہوئے اس نوجوان سے اور نبی اکرم نے کچھ سوالات کرنا شروع کیے. نبی اکرم نے فرمایا یہ بتاؤ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ سے بہت شدید محبت کرتا ہوں, حتیٰ میں اپنی آنکھوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اچھا یہ بتاؤ کہ آنکھوں کے علاوہ کیا اپنے دل سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں اپنے دل سے زیادہ بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. عرض کی نبی اکرم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اپنے پورے وجود سے زیادہ, اپنی پوری جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کیا یا رسول اللہ میں اپنے پوری جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. کیا اچھا یہ بتاؤ اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا میں اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. کیا یہ بتاؤ اپنے خدا سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ یہاں تو اس کا لے کر آگے ٹیسٹ لینا تھا کہ ایسے تو نہیں وہ جذباتی ہے, ہر چیز میں کہنے والا ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے محبت, چاہے میری جان کی بات ہو, چاہے ماں باپ کی بات ہو, چاہے خدا کی بات ہو. ایسے موقع پر جوان نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں, یہ حد فاصل ہے آپ کی محبت اور خدا کی محبت. آپ سے مجھے محبت ضرور ہے لیکن خدا کی وجہ سے. تو ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ حفظ مراتب کیا ہے. اصل محبت, حقیقی محبت ہماری خدا سے ہے, اور خدا نے حکم دیا ہے کہ نبی سے محبت کرو, اور نبی نے حکم دیا ہے کہ قربا سے محبت کرو. یہ مراتب کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو بعض لوگ انہی مراتب کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ جب یہ کہتے ہیں کہ یا علی مدد, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کی مدد کو نہیں مانتے. یہ کس نے کہا بھائی؟ ہم یا علی مدد بھی کہتے ہیں تو خدا ہی کے کہنے پر, ہم یا علی مدد بھی کہتے ہیں تو نبی ہی کے کہنے پر. تو ہم یا علی مدد بھی کہتے ہیں, یا نبی مدد بھی کہتے ہیں, یا اللہ مدد بھی کہتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی دشمنی نہیں ہے, کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اصل ہماری محبت ہے تو خدا سے محبت. اور کسی نے کیا خوب بات بیان کی تھی, کہتے ہیں کہ ہمارے پورے اصول دین کی اصل بنیاد کا نام ہے توحید. توحید ہے ہماری اصل بنیاد, لیکن وہ توحید ہے جو حقیقی توحید ہو. ہم عدل بھی مانتے ہیں تو خدا کی توحید کے بعد خدا ہی کو عادل مانتے ہیں. ہم نبوت بھی مانتے ہیں تو خدا کی توحید کے بعد, یعنی وہ نبی مانتے ہیں جو خدا نے بھیجے ہو, اور امامت بھی مانتے ہیں تو وہ امام مانتے ہیں جو خدا نے بنائے ہو. یہ سارے جتنے بھی ہمارے اصول دین ہیں وہ سب متوقف ہیں پروردگار کے اوپر. توحید ہے, اس کے بعد سارے مراحل. اس جوان سے سوال کیا تو ماشاءاللہ اس جوان نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت تو ہے, لیکن آپ سے محبت بعد میں ہے, پہلے میرے خدا سے مجھے محبت ہے. تو نبی اکرم نے اسے آفرین کہا, اسے کہا کہ بہت اچھے, میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارے اندر صرف جذبات ہیں یا ہوش بھی موجود ہے. تم اپنے عقل و فہم کے ساتھ جواب دینے والے ہو یا صرف جذبات میں جواب دینے والے ہو. اس عمر کے اندر بچے کو تعلیم دینا چاہیے. چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, ایک عجیب بات میں آپ کی خبر بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام اس بچپنے میں کس طرح سے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے, کس طرح سے تعلیم دیا کرتے تھے. بہت چھوٹے سے بچے ہیں, اب ان بچوں کو بہت بڑے بڑے سوالات تو نہیں معلوم ہیں کہ ان تک یہ بات منتقل کی جائے کہ بھئی کوئی توحید ہے, کوئی نبوت ہے. ابھی بہت چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں. امام جعفر صادق خود بھی بچپنے کے عالم میں, خود بھی چھوٹے ہیں, ان بچوں کو سکھا رہے ہیں. کیسے سکھا رہے ہیں دیکھیے گا. یعنی میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ
آئمہ نے بچوں کے کیسے کیسے کھیل ہمیں بتائے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بس موبائل ہاتھوں میں دے دیا ہم فارغ ہو کے بیٹھ گئے. ہماری مرضی ہم جو کریں, بچوں کی مرضی بچے جو کریں. بہت خطرناک ہے. ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے بچے کیا کر رہے ہیں. لیکن وہی بات میں نے عرض کی کہ بچوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمارے اوپر کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے. بچوں کو یہ نہ پتا ہو لیکن آپ کا کیمرہ کام کر رہا ہو. پتا ہونا چاہیے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, انٹرنیٹ آف ہے یا آن ہے. بچہ موبائل لے کر کمرے میں گیا ہے یا سب کے سامنے بیٹھ کر موبائل دیکھ رہا ہے, گیم کھیل رہا ہے, وہ کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے, وہ ہمارے سامنے دیکھ رہا ہے. تو ہماری ایک آنکھ اس سے محبت کی ہونی چاہیے, ایک آنکھ اس سے پیار کی ہونی چاہیے, دوسری آنکھ ہماری اس کے لیے شیر کی ہونی چاہیے. کنٹرول کرنا ہے. لیکن دوبارہ ہم کی خدمت مت کریں کہ بچے کو احساس نہ ہو کہ میرے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہر طرف سے, اور ہر طرف سے مجھے چیک کیا جا رہا ہے اور میں کہیں قید ہو گیا ہوں, میں کہیں زندان میں ہو گیا ہوں. بچہ اگر زندان اپنے آپ کو محسوس کرے گا اپنے گھر کے اندر تو گھر سے باہر بھاگنے کی کوشش کرے گا محبت کے ساتھ. اب چھٹے سرکار کس طرح سے بچوں سے کھیلا کرتے تھے. بچوں کو بٹھایا, اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور خود امام استاد بن کر ان کے سامنے بیٹھ گئے. کہنے لگے کہ یہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا فروٹ ہے. یہ باقاعدہ روایت کے جملے ہیں. وہ کون سا پھل ہے جس کا رنگ یہ ہے, جس کا ذائقہ یہ ہے, اور جو ایسے موسم میں ملتا ہے. کتنا خوبصورت انداز ہے. کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں. آپس میں چھوٹے سے بچوں کو بٹھا کر یہ علمی سوالات اور یہ تھوڑا سا اپنے ذہن کو بچے استعمال کرنا شروع کریں. اور یہ ہوتا ہے ہمارے خاندانوں کے اندر, ہماری فیملیز پاس یہ کرتی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کبھی بھی ان کی برتھ ڈے آتی ہے, کبھی بھی کوئی جشن کا موقع آتا ہے تو کچھ سوالات کے بعد انہیں انعامات دیے جاتے ہیں. آج کس کی ولادت تھی, نام بتاؤ. ان کے والد کا نام کیا ہے, نام بتاؤ. ان کی تاریخ ولادت کیا ہے, یہ بتاؤ. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں, جب یہ بچہ اس عمر کے اندر آہستہ آہستہ سیکھنے کی کوشش کرے گا تو بڑا ہو کر یہ بہت بڑا عالم دین بن سکتا ہے. اب جب بچوں کی کلاس ہوتی تھی, چھٹے سرکار شریف میں فرماتے تھے کہ یہ اس کے اندر خصوصیت بتاؤ وہ کون سا فروٹ ہے. جب وہ بچہ جواب دیتا تھا تو چھٹے سرکار جو اتنے چھوٹے سے, کوئی انعام تو موجود نہیں ہے, اس کا انعام یہ ہوتا تھا آؤ اب میری سیٹ پر بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور پھر وہ دوسروں سے سوال کرتا تھا, پھر جو جواب دیتا تھا وہ استاد کی سیٹ پر آ کے بیٹھتا تھا. اس طرح سے کھیلا کرتے تھے تاکہ ذہن کام کرنا شروع کرے. اسی طریقے سے چھٹے سرکار کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک اور ان کے یہاں کھیل ہوتا تھا, وہی تعلیم سے تعلق رکھتا ہے. فرماتے تھے کہ میں ایک مشکل لفظ بتا رہا ہوں, اس مشکل لفظ کا ہم وزن بتاؤ. جیسے شوارع, شوارع یہ ایک مشکل لفظ ہے عربی زبان کا. پہلے تکرار کرواتے تھے, سب میرے ساتھ مل کر پڑھے شوارع, شوارع. آپ سے نہیں کہا جا رہا, وہ زمانے میں چھٹے سرکار بچوں سے کہتے تھے. سب مل کر پڑھے, یہ پڑھتے تھے پڑھتے تھے پڑھتے تھے. پھر امام ایک اس کے ہم وزن لفظ بناتے تھے, جیسے بوارع, ایک اس کے ہم وزن لاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ تم سب شوارع پڑھو, میں بوارع پڑھوں گا. اس کے بعد برعکس کرتے تھے, میں شوارع کہوں گا تم بوارع پڑھو. یہ کھیل ہو رہا ہے, کھیل کھیل میں تعلیم دی جا رہی ہے. یہ چیزیں وہ ہیں جو عام طور پر ہمارے ممبروں کو بیان دی جاتی ہیں. میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ الحمدللہ سننے والا مجمع ہے, سمجھنے والا مجمع ہے. جو سیرت محمد والے محمد کو سن رہے ہیں, اس پر عمل کر رہے ہیں, انشاءاللہ اپنے بچوں کو منتقل کر رہے ہیں. کہ اس عمر میں اب آہستہ سے بچے کو ایجوکیشن کی طرف دیکھنا. تو دو باتیں عرض کر دی ہم نے, ایک اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہو, دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر تعلیم اور ایجوکیشن کا جذبہ پیدا ہو. اور باقی دو باتیں وہی پرانی ہیں. اس موقع پر بھی اسے محبت دینی ہے, اس موقع پر بھی اسے احترام دینا. صحیح ہے وہ غلام ہے, لیکن غلام کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ بے احترامی کی جائے, اس کے ساتھ زیادتی کی جائے. غلام کس معنی میں ہے؟ غلام اس معنی میں کہ غلام مطیع ہوتا ہے اپنے آقا کا. یہ بچہ بھی مطیع ہو اپنے والدین کا. تو 7 سے 14 سال تک اس طریقے سے اس کی ٹریننگ کرنی ہے.
اور جب آہستہ آہستہ وہ 14 سال تک پہنچنا شروع ہو جائے، اب اس کے اندر ایک اور غریزے کا اضافہ ہوتا ہے، ایک اور فطرت کا اضافہ ہوتا ہے، جس فطرت کو کہا جاتا ہے، جسے قرآن کریم نے بھی تعبیر کیا ہے۔ میرے ساتھ دیجیے قرآن کریم کی آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ۔ تمہاری زندگی کیا ہے؟ تمہاری زندگی صرف اور صرف کھیل ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو کھیل ہی کو اپنی زندگی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وَلَهْوٌ، اور سرگرمیاں ہیں، مختلف کھیل اور مختلف سرگرمیاں ہیں، اور آگے بیان کیا وَزِینَةٌ، اور گلیمر ہے۔ جب بچہ 14 سال تک پہنچنا شروع کرتا ہے تو گلیمر کے پیچھے جاتا ہے۔ اب اس کے لیے الفاظ بہت سارے تھے لیکن میں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہتا، کہ بہرحال اس کے اندر یہ فطرت ہے۔ اب وہ ایسے ایسے اس مرحلے پر آئے گا، انشاءاللہ اس کی شادی ہوگی، اور اس عمر میں یعنی اس 14 سے 21 برس کی عمر میں اگر اس کی شادی ہو جائے تو وہ بہترین پیریڈ ہے محمد والے محمد کی سنت کے مطابق۔ یہ بہت اہم پیریڈ ہے۔ اور چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارا بچہ جوان ہو جائے تو اس کی جلدی شادی کر دو۔ کیوں؟ اس کے لیے مثال دی، کیا اس کے لیے مثال یہ ہے کہ جیسے درخت میں پھل لگتا ہے تو شروع میں اگر اسے توڑ لیا گیا تو بھی بے ذائقہ ہے، تو بھی کڑوا ہے، اگر پکنے کے بعد تک چھوڑ دیا گیا تو بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب اس کا وقت آئے تب اسے اتار لیا۔ یہ عمر ہے اس کی شادی کی، اس لیے اس پیریڈ کے اندر اس کے لیے کوشش کی جائے کہ بہترین سے بہترین رشتہ ملے اور جلد از جلد اس کی شادی ہو جائے۔ اور اگر اس پیریڈ کے اندر خدا نہ خاصہ نوجوان کسی غلط راستے کی طرف جاتا ہے تو ایک حد تک والدین بھی قصوروار ہوتے ہیں۔ والدین کو بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے بچے کے لیے جب حالات مہیا تھے تو کیوں ان کی شادی نہیں کی گئی، اور دوسری طرف سے بچوں سے بھی سوال ہوگا کہ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا قصور والدین کا ہے، آپ کو بھی صحیح ڈائریکشن پر رہنا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تو کیوں حرام کی طرف آگے بڑھے۔ ایک عجیب روایت ہے، قیامت کے میدان ہوگا، قیامت کے میدان میں خوبصورت سے جوان کو حاضر کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ بھائی تم نے کیوں گناہ کیے ہیں، تم نے اتنے سنگین گناہ کیسے کر لیے؟ کیا پروردگارہ، دیکھیں عجیب جملے ہیں، پروردگارہ تو نے مجھے خوبصورت بنایا تھا، میرا کیا قصور تھا؟ اور یہ کہتے ہیں جوان، بھئی خدا نے ہمیں نعمت دی ہے، جوانی دی ہے، خوبصورتی دی ہے، ہم کچھ نہیں کرتے، خود بخود فیس بک کی حالت دیکھیے اور دیگر جو سافٹ ویئر اس کی حالت دیکھیے، خود نامحرم ہمیں فرینڈ ریکویسٹ بھیجتی ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ موجودہ صورتحال بہت خطرناک ہے، ہم نہیں جانا چاہتے اس طرف، لیکن وہاں سے ہمیں دعوت آ رہی ہے، ہم کیا کریں؟ ہم مجبور ہو گئے ہیں، ہم حرام کی طرف چلے گئے۔ پروردگارہ اس میں ہماری غلطی نہیں ہے۔ کتنا انسان بدبخت ہے، پروردگار نعمت بھی دے اور پروردگار پھر اس کا جواب بھی دے۔ ان نعمت تمہیں دی تھی، صحیح طریقے سے تم استعمال کرتے، اس کا جواب بھی پروردگار تو نے مجھے خوبصورت بنایا تھا، اب تو اس کا جواب دے، تو نے مجھے کیوں خوبصورت بنایا کہ لوگ میرے پیچھے آ گئے۔ پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی، اچھا ہمیں یہ جواب دیتے ہو، پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی، یوسف کو پیش کرو۔ یا رسول اللہ، لے کر آؤ یوسف علیہ السلام کو، اور جب یوسف علیہ السلام کو لایا جائے گا تو پھر سوال ہوگا، یہ بتا تو زیادہ خوبصورت ہے یا یوسف زیادہ خوبصورت؟ جب یوسف پوری جوانی میں ہونے کے باوجود اور تجھ سے زیادہ خوبصورت ہونے کے باوجود وہ گناہ سے بچ گیا، تو گناہ سے کیوں نہ بچا؟ اور یہی روایت کا آگے جملہ یہ ہے، اسی طریقے سے خاتون اس کو پیش کیا جائے گا، وہ کہے گی کہ میں بہت خوبصورت تھی اس لیے میں گناہ کی طرف پڑ گئی، مریم سلام اللہ علیہ کو پیش کیا جائے گا، جب یہ گناہ سے بچ گئی تو گناہ سے کیوں نہ بچے؟ تو انسان دنیا والوں کو ڈوج دے سکتا ہے، پروردگار کو ڈوج نہیں دے سکتا۔ خدا نے بہت سے ایسے پیدا کیے ہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام تو وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا تھا۔ ظاہراً نوے سرکار کے بارے میں یہ ہے، نوے سرکار بھی بہت بچپنے میں، بہت جوانی کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے، 25 برس میں ان کی شہادت واقع ہوئی،
اور ان کے زمانے کے جو ملعون بادشاہ تھے انہوں نے اس راستے سے بھی امام کو بہکانے کی اور امام کی شخصیت کو خراب کرنے کی کوشش کی. لیکن جب خاتون کو بھیجا گیا تو وہاں یوسف علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنے دامن کو بچایا تھا. یہ فرزند رسول ہے، نہ صرف یہ کہ اپنے دامن کو بچایا بلکہ اس کو بھی مومنہ بنا. انسان اپنے نفس پر ایسا کنٹرول کرنے والا ہو، پروردگار کی یاد اس کی آنکھوں کے اندر اور اس کے دل و دماغ کے اندر ایسی موجود ہو کہ لوگ اسے دیکھیں تو خدا یاد آ جائے. تو جوانی میں یہ نہیں ہے کہ سارا قصور والدین کے اوپر ہے، ہمیں بھی صحیح ڈائریکشن پر رہنا ہے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اخوف ما اتخوف على امتی من بعد هذه المکاسب المحرمہ والشہوۃ الخفیہ والربا. عجیب جملے ہیں. نبی اکرم نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم ہے کہ میرے جانے کے بعد لوگ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج پر جائیں گے، زکات ادا کریں گے، مجھے معلوم ہے کہ ظاہری اعمال پر عمل کریں گے، لیکن جن 3 چیزوں کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہے میرے چلے جانے کے بعد وہ یہ ہے کہ لوگ حرام کمائی حاصل کریں گے. دوسری چیز اس سے زیادہ اچھی ہے والشہوۃ الخفیہ، اور میرے چلے جانے کے بعد جوان خفیہ عشق بازی میں لگ جائیں گے. حقیقی عشق جو پروردگار سے ہونا چاہیے کہ جس نے پوری دنیا کو اتنا حسین و جمیل بنایا ہے اس خدا سے عشق نہیں ہوگا، عشق مجازی میں لگ جائیں گے. اور آج یہ ہو رہا ہے. شہوۃ الخفیہ باقاعدہ لفظ استعمال ہوا ہے، وہ عشق بازی جو خفیہ ہو، جس کا سب سے زیادہ خوف ہے. والربا، اور پھر میرے چلے جانے کے بعد لوگ سود میں مبتلا ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، آپ کی نگاہیں کہاں تک دیکھ رہی تھی؟ حرام کمائی کے لیے الگ لفظ استعمال کیا. کیا سود حرام کمائی میں نہیں ہے؟ حرام کمائی میں شامل ہے. اس کے باوجود کہا کہ حرام کمائی لوگ حاصل کر رہے ہوں گے، یعنی گویا بتایا کہ رشوت اور دیگر ذرائع سے ویسے ہی حرام کمائی ہو رہی ہوگی، لیکن سود کا تو باقاعدہ ڈپارٹمنٹ قائم ہو جائے گا. مجھے اس کا خوف ہے. اس سے مومنین اور جو نبی کے سچے امتی ہیں وہ محفوظ رہیں. اور اسی طریقے سے خفیہ شکار. آیت اللہ ارباب ایک بہت بڑے بچے ہمارے. آیت اللہ ارباب ایک عمر گزارنے کے بعد اسے کسی نے سوال کیا کہ بتائیے آپ نے جو اتنی ساری کتابیں لکھی، اتنے سارے شاگرد تربیت کیے، آپ کو کس چیز پر سب سے زیادہ فخر ہے کہ میں نے یہ کام کیا؟ آیت اللہ ارباب نے کہا کہ نہ مجھے اپنی کتابوں پر کوئی فخر ہے، بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی، نہ مجھے اپنے شاگردوں پر فخر ہے. شاگرد بہت سے علماء کے ہوتے ہیں. ہماری فیلڈ یہ ہے، ہماری فیلڈ کے اندر کتابیں لکھی جاتی ہیں، شاگردوں کو پڑھا جاتا ہے، یہ تو فیلڈ کا حصہ ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے جو دنیا ویسی دیکھ رہی ہے، ہم سے مانگتی ہے بھائی آپ نے اتنا سال لگایا ہے قوم کے اندر، اتنے سال لگایا نجف کے اندر، تو آئیے تقریر کیجیے، آئیے کتاب پیش کیجیے، آئیے اپنا مدرسہ پیش کیجیے. یہ تو دنیا والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو دنیا والوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ہم نے عمل کر دیا. اور دنیا جہاں عمل کر رہی ہے اس کے اندر ہمارا کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ میں نے کون سا کام خدا کے لیے انجام دیا. انہوں نے فرمایا کہ مجھے 2 کاموں پر فخر ہے کہ 40 سال تک میں اور میرا بھائی ہم ایک ہی گھر میں رہے، لیکن ان 40 سالوں میں نے ایک مرتبہ بھی اپنی نگاہیں اٹھا کر اپنے بھابھی پر نہیں دیکھا. یہ صرف کام پروردگار جانتا ہے میرا. جوان اگر کنٹرول کرنا چاہے تو اتنا کنٹرول اس میں کرا سکتا ہے، اور پھر جتنا انسان کنٹرول کرتا ہے پروردگار کے فیوزات بھی اس کے شامل حال ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو تعبیر خواب کا علم ملا ہے اس میں علماء کرام نے وجہ بیان کی، کہا اس لیے انہیں تعبیر خواب کا علم دیا گیا کیونکہ انہوں نے اس گناہ سے پرہیز کیا جس گناہ کی طرف عورت دعوت دے رہی تھی. جب انسان اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے خدا کے لیے تو خدا بھی اس کے لیے فیوزات نازل کرتا ہے، اور بہت سے فیوزات ملتے ہیں. کئی سارے واقعات میں بہت سارے مفصل واقعات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بس آیت اللہ ارباب کی جملے کو مکمل کروں کہ 40 سال تک میں اس گھر میں رہا، لیکن میں اپنے نامحرم بھابھی، کیونکہ بھابھی بہرحال شرعی اعتبار سے نامحرم شمار کی جاتی ہے، آپ اسے جتنا بھی بہن کہیں، کتنا بھی دوسرا رشتہ کہیں، لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ حرام حلال نہیں ہو جائے گا. بھابھی کا رشتہ حرام ہے، ان کی طرف نگاہ کرنا یعنی بالخصوص شہوت کے ساتھ نگاہ کرنا حرام ہے. کہا کہ 40 سال تک ہم ایک گھر میں رہے لیکن میں نے کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا.
اور دوسری چیز، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی کوئی غیبت نہیں کی۔ بہت سخت ہوتا ہے، اور جو اس فیلڈ کے اندر ہو، جو پبلک ڈیلنگز کا فیلڈ ہے، تو کبھی کوئی آ کر کسی کی بات کر رہا ہے، کوئی آ کر کسی کی بات کر رہا ہے، کوئی اور آ کر کسی کے حالات بیان کر رہا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے انسان صبر کرے کہ نہیں بھائی اس کی بات نہ کرو، اپنی بات کرو۔ غیبت میں نے نہیں کی۔ مجھے اگر فخر ہے تو ان دو چیزوں کا فخر۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ انسان اگر اس گناہ سے بچ گیا تو باقی گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو میں حدیثیں پیش کرنے جا رہا ہوں، واقعی یہ تفصیل طلب موضوع ہے اور اس کے اوپر مکمل گفتگو ہونی چاہیے، لیکن آج خود ہم قصوروار تھے، تاخیر ہوئی، لیکن ہم آپ کا وقت زیادہ نہیں لیں گے، 9 بجے انشاءاللہ مجلس کو مکمل کر دیں گے۔ 2 جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ایک نبی اکرم کا اور ایک اولوالعزم نبی حضرت نوح علیہ السلام کا۔ نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، ایک درود پڑھ دیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نبی اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو 3 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں پروردگار سبھی آنکھوں سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ ایک آنکھ وہ ہے جو رات بھر جاگتی ہے اور خدا کی بندگی کرتی ہے۔ دوسری آنکھ وہ ہے کہ جس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو خوف خدا سے آتے ہیں۔ اور تیسری آنکھ وہ ہے، جوانوں کے لیے تیسری آنکھ وہ ہے کہ جو نامحرموں سے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا لیتی ہے۔ ان 3 آنکھوں سے افضل کوئی اور آنکھ نہیں ہے۔ البتہ آگے جا کر روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ آنکھ جو غم حسین میں آنسو بہاتی ہے اس سے محترم بھی اور کوئی آنکھ نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جملہ پیش کرو، پھر منزل مسائل کی طرف آ جاؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی کہ پروردگار میری قوم پر عذاب نازل کر۔ 950 سال تبلیغ کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ بڑی سختی تھی۔ ہم سے تو ذرا سا کچھ کام ہوتا ہے، تھک جاتے ہیں کہ بھائی یہاں پر لوگ تبدیل ہونے والے نہیں ہیں، چھوڑ کے کہیں اور چلو۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لوگوں میں سے چند افراد ہوتے جو ایمان لے کر آئے، باقی ایمان نہیں لے کر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، عذاب نازل ہوئے، قوم مر گئے۔ عجیب روایت ہے، شیطان آئے حضرت نوح کے پاس کہ اے نوح میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح گھبرائے، بھاگو یہاں سے، چلے جاؤ، دفع ہو جائے یہاں سے، تم مجھے آ کے نصیحت کرو گے، میں لوگوں کی ہدایت کرنے کا کام کرتا ہوں۔ خدا کی طرف سے آواز آئی، اے نوح شیطان کی بات سنو۔ عجیب بات ہے، بڑی سخت روایت، اے نوح شیطان کی بات سنو۔ شیطان نے آگے کہا، اے نوح تمہارا شکریہ، اے نوح تمہارا شکریہ، تم نے وہ کام کیا جو میں نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کیوں؟ یہ اور جلال دکھانے کے لیے کہ اور غصے میں لے کر آئے حضرت نوح علیہ السلام کو، اور بے چین کرے حضرت نوح علیہ السلام۔ ورنہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کام کیا مرضی پروردگار کے مطابق کیا ہے، حکم پروردگار کے مطابق کیا ہے، نبی خدا ہے، لیکن اور غصہ دلانے کے لیے کہا کہ تم نے وہ کام کیا کہ جو میں نے نہیں کیا۔ وہ کیا کام کیا؟ کہا کہ میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا رہا، مجھ سے یہ کام نہیں ہوا، تم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، یہ ساری قوم ایسے ہلاک ہو گئی۔ میں تو چاہتا یہ تھا کہ یہ جہنم میں جائیں، آپ نے دعا کی یہ مر گئے، جہنم میں چلے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، حالانکہ اتنے سال تبلیغ کرنے کے بعد دعا کی تھی، لیکن بالآخر ہے تو امت کے باپ، دل سوز ہیں۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی جب بچوں پر اثر نہ ہو تو انسان کیا کرے؟ اور یہ حکم خدا کے مطابق کیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹا۔ شیطان نے کہا، لیکن اے نوح میں تمہیں 3 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، 3 باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں، ان 3 باتوں کو غور سے سننا۔ کہا کہ اے نوح جب تم شدید غصے میں ہو تو خبردار کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ میں غصے کے وقت تم پر غالب آ جاتا ہوں۔ شیطان بتانا چاہ رہا ہے کہ میں کب کب تم پر غالب آتا ہوں۔ غصے میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کرنا، غصے میں خبردار ماں باپ کے سامنے انسان زبان درازی نہ کرے، غصے میں کبھی کبھار بیوی کے سامنے انسان خطرناک جملے کہہ جاتا ہے وہ نہ کہے،
اولاد کو کمزور سمجھ کر غصے میں مار جاتا ہے. غصے میں انسان کنٹرول میں رہے, غصے میں شیطان انسان پر غالب ہوتا ہے. دوسری میں فرمائی کہ جب دو لوگ تمہارے پاس آئیں اور تم سے فیصلہ کروانا چاہیں تو جلدی نہ کرنا فیصلہ کرنے میں, دونوں کی بات مکمل طریقے سے سننا پھر فیصلہ کرنا. کبھی کبھار یہی ہوتا ہے, ہم نے کسی کی بات سنی, ہاں وہ تو ہے ہی برے آدمی, اور آ کر ممبر سے بیان کر دیا, پتہ چلا بھائی جتنی خبریں آئی تھیں وہ سب جھوٹی تھی. دونوں طرف کی بات سن کر پھر فیصلہ کرنا. تیسری چیز جو ہمارے موضوع کے ساتھ منسلک ہے کہ اے نوح, جب کسی مقام پر نامحرم موجود ہو خبردار اس جگہ پر تنہا نہ رہنا ورنہ میں غالب آ جاتا ہوں. یہ پہلے سے ہمیں نصیحت کی گئی ہے. ایسے مقام سے انسان ویسے ہی دور رہے, خدا نہ خاص انسان گناہ کے در مبتلا. عزادارو, یہ جوانی کا پیریڈ ایسا ہے جو بہت کریٹیکل پیریڈ ہے. اس پیریڈ میں اپنے شخصیت کو بنایا تو انشاءاللہ بڑھاپا ہمارا بہت خوبصورت ہوگا. جس طریقے سے یہاں پر موجود ہمارے بزرگان کا خوبصورت بڑھاپا, یہ بڑھاپے کے اندر بھی جوان ہوتے ہیں, ان کے دل شاداب ہوتے ہیں. آج اس کا ذکر کرنا ہے, وہ بھی ایک جوان ہے, لیکن وہ ایسا جوان ہے کہ دنیا کے سارے جوان اس کے قدموں پر نچھاور ہو جائے. ہمارے لیے علی اکبر بہت محترم ہے, حضرت علی اکبر کا بہت مقام ہے, حضرت علی اکبر بہت بلند اور مقدس شخصیت کا نام ہے. لیکن کوئی حسین کے دل سے پوچھے کہ بیٹا اکبر کو کیا کہتے ہیں, اکبر کسے کہا جاتا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جن کا نام تو علی ہے لیکن علی کے نام میں محمد دکھائی دیتے تھے. یہ شبیہ رسول تھے. جب اس شہزادی کی ولادت ہوئی تھی تو ولادت ہی سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ بڑا ہو کر کوئی بڑا انسان بننے والا ہے. ہم جب سلام پیش کرتے ہیں کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. اس میں علی ابن الحسین سے مراد علماء بیان فرماتے ہیں کوئی اور نہیں, حضرت علی اکبر ہے. اتنا بڑا مقام, چھٹے امام سلام پیش کریں, امام معصوم کہے علی اکبر تم پر میرا سلام ہو. اور باقاعدہ جب انسان جاتا ہے کربلا تو ایک مولا حسین کی زیارت ہے, ایک ابو الفضل عباس کی زیارت ہے, ایک شہداء کربلا کی زیارت ہے, لیکن ایک اور زیارت بھی ہے جو مخصوص ہے حضرت علی اکبر کی. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین, السلام علیکہ یا ابن الحسن الزکی الناصر, السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید, السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید, السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم. امام معصوم فرما رہے اے شہید تجھ پر سلام جو شہید کا بیٹا ہے, اے مظلوم تجھ پر سلام جو ایک مظلوم کا بیٹا ہے. حضرت علی اکبر جب پیدا ہوئے اتنے خوبصورت, اتنے حسین و جمیل, ماں کبھی اپنے بیٹے سے جدا نہیں ہوتی تھی. لیکن ایک مرتبہ ماں نے کیا دیکھا, شہزادی ام لیلہ نے کیا دیکھا کہ رات کا وقت ہے, کوئی سایہ حضرت علی اکبر کے اوپر آ گیا. آواز بلند کی, کون ہے میرے اکبر کے پاس؟ سنیں گے کیا جواب آیا؟ حسین کی آواز آئی, اے ام لیلہ اکبر کی محبت مجھے بھی سونے نہیں دیتی. اجرکم اللہ, کس اکبر کو حسین نے قربان کیا. جب شہزادے علی اکبر مدینے کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے, دکاندار اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اکبر کو دیکھا کرتے تھے. جو دنیا والوں کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو, ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ اس ماں پر سلام ہو, اس باپ پر سلام ہو جس نے علی اکبر کو پالا ہے اور علی اکبر کو خدا کی راہ میں قربان کیا ہے. بس عزیزو, دو چیزیں ایسی ہیں جو حضرت علی اکبر کے حوالے سے عاشور سے پہلے نقل ہوئی ہے. میرے پاس زیادہ وقت نہیں کہ میں تفصیل سے بیان کروں, اس میں سے صرف ایک چیز کو عرض کر رہا ہوں. جس طریقے سے مولانا غازی عباس کے لیے امان نامہ آیا تھا, اسی طریقے سے حضرت علی اکبر کے لیے بھی امان نامہ آیا. لیکن جس طریقے سے غازی عباس نے جواب دیا تھا تیرے امان نامے پر بھی لعنت ہو اور تجھ پر بھی لعنت ہو. فرزند زہرا کو تم مارنا چاہتے ہو اور ہمیں امان دیتے ہو.
تمہارے امان نامے پر لعنت ہے۔ حضرت اکبر نے بھی یہ جواب دیا، بس عزادارو اب راتیں ختم ہو گئی، اس جوان کے قربانی کے ایام آ گئے، روز عاشور آ گیا۔ وہ ابراہیم تھے جنہوں نے اپنے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی تھی۔ میں کہوں اے ابراہیم تم پر ہمارا سلام، بہت بڑا امتحان دیا، لیکن فرق یہ تھا جب چھری چلائی تو بچے پر نہ چلائی، وہاں سے گوسفند آ گیا، لیکن ہاں یہاں پر حسین نے اپنے علی اکبر کی گردن پر چھری چلتے ہوئے دیکھا۔ اجرکم علی اللہ، وہ ابراہیم تھے جب چھری چلا رہے تھے تو آنکھوں میں پٹی باندھی تھی، بیٹا تجھے تڑپتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، یہاں حسین ہے جو اکبر کو برچھی میں تڑپتا ہوا دیکھ رہے۔ اس سے سخت جملہ پیش کروں، دیکھیں مصائب کا وقت ہے نا، یہ ایام کے بعد ہمیں مصائب نہیں ملیں گے، ہمیں کریا نہیں ملے گا۔ ایک اور جملہ پیش کروں، پسر نوح جو نافرمان تھا جب وہ دریا میں غرق ہو گیا، تو جب غرق ہونے والا تھا، یہ قرآن مجید کی آیت بھی اور روایت کا جملہ بھی ہے، ایک موج اٹھی اور اس موج کے اٹھنے کا سبب یہ تھا کہ نوح علیہ السلام نبی ضرور ہے لیکن ہے تو باپ، کیسے بچے کو مرتا ہوا دیکھیں، ایک موج اٹھی، باپ نے بیٹے کو مرتا ہوا نہیں دیکھا۔ میں کہوں گا نوح تمہارا صبر یہی تک تھا، نافرمان بیٹا ہے لیکن مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، مجھے بتاؤ اکبر سے زیادہ فرما بردار بیٹا کون سا تھا؟ گئے مقتل کی طرف، لیکن جیسے جیسے اکبر کی سواری آگے بڑھ رہی ہے ویسا ویسا بوڑھا باپ بھی چلتے جا رہا۔ حضرت علی اکبر پٹے کہ بابا جانا آپ نے تو مجھے ودا کر دیا تھا، اب مجھے جانے دیجئے۔ جیسے ہی مولا امام حسین نے جانے دیا، کسی کے بھیجنے پر اس طریقے سے مولا نے دعا نہیں کی جیسے حضرت علی اکبر کو بھیجتے ہوئے دعا کی، فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برد الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، اے خدا تو گواہ رہنا، میں اپنے اس لال کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں، کردار اور گفتار میں تیرے رسول کے شبیہ ہے۔ وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا، پروردگار جب ہم تیرے رسول کے دیدار کا مشتاق ہوتے تھے تو اس جوان کی زیارت کر لیا کرتے تھے، جا بیٹا جا تجھے بھی راہ خدا میں برباد کیا۔ اکبر چلے جہاد کیا، لیکن ایک ظالم نے جو برچھی ماری، اکبر زمین کربلا بنا ہے، آواز یا مولا درکنی۔ جب حضرت قاسم نے آواز دی تھی نا تو بہت تیز رفتاری سے مولا قاسم کے لاشے پر پہنچے تھے، لیکن اکبر کے لاشے پر تیزی سے نہیں پہنچ سکے، گرتے ہیں اٹھتے ہیں، گرتے ہیں اٹھتے ہیں، گرتے ہیں اٹھتے ہیں، اور گرتے گرتے اکبر کی لاش پر پہنچے، کہنے لگے یا بنیا علی الدنیا بعد خلافہ، مجھے معاف کیجئے گا، مجھے معاف کیجئے گا، وہ مائیں بہنیں اور وہ باپ اور بھائی کہ جن کی اولادیں دنیا میں نہیں رہی، ذرا تصور کیجئے گا، اکبر کو یاد کیجئے۔ جیسے ہی مولا اپنے جوان کے لاشے پر پہنچے، فرمایا علی الدنیا بعد خلافہ، اے بیٹا تیرے بعد دنیا پر خاک ہو۔ سنیں گے بیٹا نے اپنے باپ کو کیسے تسلی دی کہ بابا پریشان نہ ہوئیے گا، ہاذا رسول اللہ، رسول اللہ مجھے لینے کے لیے آ گئے اور وہ اپنے ساتھ ایک جام لے کر آئے ہیں جس کے بعد مجھے پیاس نہیں لگے گی۔ بیٹے نے باپ کو ایسے تسلی دی، باپ نے بیٹے کو ایسے تسلی دی، لیکن جب تسلیہ مکمل ہو گئی تو ہوا کیا؟ بیٹا تو اس دنیا سے چلا گیا، باپ تنہا رہ گیا۔ آخری جملہ کر رہا ہوں، اس باپ کو اب کون تسلی دینے کے لیے آئے گا؟ کوئی اور نہ آیا، زہرا کی بیٹی جو اپنے بیٹوں کے لاشے پر بھی نہ آئی تھی، اپنے بھائی کو تسلی دینے کے لیے خیمے سے باہر نکلی، بھائیا تم پریشان نہ ہو، میں زندہ ہوں، میں
تمہاری نصرت کر. ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي